تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو، مگر یہ مقام تم کو 3 چیزوں کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر تم ان 3 چیزوں پر قائم رہے تب تو تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو، ورنہ پھر تم اس مقام کو کھو دو گے، اس ڈگری کو کھو دو گے۔ پہلی چیز، تامرون بالمعروف، تم دنیا کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے آئے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکنے والے بنو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی توحید پر چلنے والے ہوگے۔ تمہاری پہچان تمہاری توحید ہوگی، تمہارا سر جھکے گا تو ایک اللہ کے آگے جھکے گا، تم توحید پر قائم رہنے والے بنو گے۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، تم جہنم میں جانے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تم کو جہنم سے بچا لیا۔ اس نے تمہیں اتحاد جیسی دولت دی اور ایمان جیسی دولت دی، اور اس مشکل دور میں بھی یہ امت اختلاف کرنے سے اور فرقہ پرستی کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب نکاح پڑھانے گئے، کلمہ پڑھانے کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں چلو اب کہو فلاں فلاں لوگ کافر ہیں، فلاں فلاں مسلک کے علماء کافر ہیں، فلاں فلاں مسلک کے لوگ کافر ہیں۔ یہ حالات ہیں، جب تک آپ کسی دوسرے مسلک کی تکفیر نہ کر دیں تب تک نکاح نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ اس امت کا حال ہے۔ اگر اس امت پر جوتے برس رہے ہیں اور یہ امت آج لات اور جوتے کھا رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ حالات کیوں ہوئے ہیں، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور ترجمان القرآن جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اہل السنہ، سنت پر چلنے والوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل السنہ سے مراد نام نہاد اہل سنت نہیں ہوں گے جو اپنے آپ کو سنی تو بولیں گے، سنت پر چلنے والا تو بولیں گے، مگر بدعت و خرافات کو انجام دیں گے۔ جس کا نام بھی اہل سنت ہو اور جس کا کام بھی اہل سنت ہو، وہ مراد ہے، صرف نام کے اہل سنت نہیں مراد ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اہل السنہ، سنت پر جو چلنے والے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور اہل البدع، بدعت پر چلنے والوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن مجید کے چوتھے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان اگر نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، انسان اگر نیک بننا چاہتا ہے تو اسے اپنی محبوب چیز، اپنی فیورٹ چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار صحابی تھے۔ ان کے پاس ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ، بہت لمبا چوڑا باغ تھا، اور دونوں طرف کھجوروں کے باغات اور بیچ میں نہر جاری تھی۔ بڑا قیمتی باغ تھا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے اس باغ میں جاتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، میں اپنا یہ باغ جس کا نام بیروحا تھا، کہا کہ میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔
اللہ کے نبی کو حیرت ہو گئی. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا ذاکا مال رابح, ذاکا مال رابح, اے ابو طلحہ وہ تو بڑا قیمتی باغ ہے, بڑا قیمتی مال ہے, اتنا قیمتی باغ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی. جب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے, اور بعض علماء نے یہاں بر کی تفسیر جنت سے کی ہے, یعنی تم جنت کو نہیں پا سکتے, تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اے اللہ کے نبی وہ قیمتی باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں کیونکہ سب سے محبوب مال ہے میری نظر میں وہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کام کرو, میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں, جو غریب ہیں, ان کو تم دے دو. چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیا. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک ہی بار صحیح ایسا ضرور کیجئے کہ اپنی کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجیے. جو چیز آپ کو بہت پسند ہے, بہت محبوب ہے, اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجیے تاکہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو جائے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو نہیں پا سکتے, تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا پسندیدہ اور محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. بعض علماء نے اس آیت سے ایک اور استدلال کیا ہے, انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم کیا ہے؟ جوانی کا ٹائم ہے. سب سے پریشیس ٹائم, سب سے قیمتی ٹائم جوانی کا ٹائم ہے. تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو اپنا محبوب مال خرچ کر دو, اسی طریقے سے اپنی زندگی کا اگر وقت اللہ کے دین میں لگانا ہے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے, تو زندگی کا سب سے پریشیس ٹائم, سب سے قیمتی ٹائم جوانی کا ٹائم ہے. اپنی جوانی کو اللہ کے دین میں لگاؤ. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جو ہے وہ شریف بن جاتا ہے. اصل جو عبادت کا ٹائم ہے, جو نیکی کا ٹائم ہے, جو دین کے لیے کچھ کرنے کا ٹائم ہے, وہ جوانی کا ٹائم ہے. اس آیت نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی کو ہم اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہودیوں کے 2 اعتراضات کا جواب دیا گیا. ایک اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ان کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں, جبکہ یہ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے اور یہ اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں. اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے ہیں اور نماز یہ پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے, جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا, اور روئے زمین کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. اس کو چھوڑ کے یہ لوگ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں. یہ 2 اعتراض تھے یہودیوں کے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اعتراضات کا جواب دیا. فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, بنی اسرائیل کے اوپر تمام کھانے کی چیزیں حلال تھیں. ہاں اسرائیل علیہ السلام نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لی تھی اس کا مسئلہ الگ تھا. یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل ہے. یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی, عرق النساء کی بیماری, اس میں گھٹنے وغیرہ میں بہت درد رہتا ہے, اور اس بیماری میں حضرت یعقوب علیہ السلام رات بھر سوتے نہیں تھے, بہت بے چین رہتے تھے, بڑی تکلیف میں رہتے تھے. تو اس بیماری میں انہوں نے ایک نذر مانی تھی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے شفا دے دی تو میں سب سے محبوب چیز چھوڑ دوں گا, کھانے میں جو سب سے زیادہ مجھے جو چیز پسند ہے میں چھوڑ دوں گا. ان کو سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت پسند تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا, چونکہ انہوں نے نذر مانی تھی. تو یہ ان کا پرسنل معاملہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. وہی بات اللہ نے یہاں کہی. فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, تمام کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں, الا ما حرم اسرائیل, سوائے اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. من قبل ان تنزل التوراۃ, اور یہ تورات کے نازل ہونے کے بہت پہلے کا معاملہ ہے.
تورات تو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے جو بہت کئی سو سال کے بعد نازل ہوئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، تو تورات کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اے یہودیو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تورات کے اندر اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے کہ تورات کو لاؤ اور پڑھ کے بتاؤ اگر تم سچے ہو، لیکن تم نہیں لا سکتے اس لیے کہ تورات میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، جیسے ان کے اوپر تمام ناخن والے جانور حرام تھے، جیسے بطخ ہے، جیسے شتر مرغ ہے، یہ سارے جانور ان کے اوپر حرام تھے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے یہودیوں کے اوپر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور اسی طریقے سے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور ہم نے گائے اور بکرے کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی۔ گائے اور بکرے کا گوشت کھا سکتے ہو، چربی استعمال نہیں کر سکتے، الا ما، سوائے اس کے جو اس کے پیٹھ میں لگی ہو جو چربی، یا اس کی آنتوں میں جو چربی لگی ہو، یا ہڈی سے جو چربی لگی ہو، صرف اس چربی کو تم استعمال کر سکتے ہو، باقی چربی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہ بطور سزا تھا، ذالک جزیناہم ببغیہم، اللہ نے فرمایا ہم نے یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام کرا دی تھی۔ اس کے بعد ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ پہلا قبلہ بیت المقدس ہے اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر اگر کوئی ہے تو یہی خانہ کعبہ ہے جو مکہ شہر کے اندر تعمیر کیا گیا ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، اس لیے بکہ کہا گیا۔ پہلا گھر اللہ کی عبادت کا روئے زمین پر اگر بنایا گیا ہے تو یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں بنایا گیا ہے، مبارکہ، اور یہ گھر بہت برکت والا ہے، ہدی للعالمین، اور یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ برکت والا گھر ہے، اور اس کی برکت کو آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ پورے مکہ کے آس پاس کے علاقے بالکل سوکھے علاقے ہیں، کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر کے آج تک تمام پھل اور تمام سبزیاں بڑی آسانی سے مکہ شہر میں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے زمزم، ایک معمولی سا کنواں تھا زمزم کا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک نہ جانے کتنے لیٹر، کتنے ہزار کروڑ، لاکھ کروڑ لیٹر جو ہے زمزم کا پانی پیا گیا اور استعمال کیا گیا۔ آج بھی زمزم کا کنواں سوکھا نہیں ہے، آج بھی زمزم کا پانی پیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہو رہی ہے، ہر سال حاجی قربانی کر رہے ہیں، مگر آج تک قربانی کے جانوروں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ مبارکہ، یہ برکت والا گھر ہے۔ ساری دنیا کی مسجدوں میں آپ نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے، لیکن خانہ کعبہ میں اور مسجد حرام میں اور حرم کی حدود میں آپ نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ برکت والی جگہ ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہیں پر سب سے پہلے قرآن نازل ہوا، یہ توحید کا مرکز ہے، یہیں سے توحید کی روشنی ساری کائنات میں پھیلی، اور ساری دنیا کے لیے قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان نماز پڑھیں گے تو اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فیہ آیات بینات، اس خانہ کعبہ کے اندر بہت ساری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور ان کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے پیروں کے نشان پڑ گئے، اور آج بھی وہ پتھر موجود ہے اور وہ جگہ موجود ہے۔ اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا۔ تو خانہ کعبہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اس خانہ کعبہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں جو داخل ہو گیا اس کو امن اور چین مل گیا۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی حرم میں پاتا تھا
تو اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا. یہ حرم کا احترام تھا, یہ خانہ کعبہ کا احترام تھا. اسی لیے جب اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر کے جو خطبہ دیا تھا, اس خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو, یہ مکہ شہر حرمت والا شہر ہے, احترام والا شہر ہے, رسپیکٹڈ شہر ہے, یہ ہولی سٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اس دن سے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے. اور آگے آپ نے فرمایا لا ينفر صیدہ, اس مکہ شہر میں کسی جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا. ولا یوزد شوکہ, اس مکہ شہر میں کسی پیڑ کو توڑا نہیں جائے گا. ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفها, اگر کسی کا کوئی سامان گرا پڑا ہے تو کوئی اٹھانے کی ہمت نہ کرے. اس مکہ شہر کا احترام یہ ہے کہ یہاں گرا پڑا سامان بھی آپ کو اٹھانا نہیں ہے. اور آگے آپ نے فرمایا ولا یختلا خلاہ, اس مکہ شہر کے اندر کوئی گھاس وغیرہ بھی نہیں کاٹی جائے گی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی, اذخر ایک گھاس ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے, ہمارے بڑے ضروری کاموں میں استعمال ہوتی ہے, اے اللہ کے نبی آپ اذخر کی اجازت دے دیں, اس کو ہمیں کاٹنے کی اجازت دے دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, اذخر گھاس کے علاوہ باقی کسی گھاس کسی پیڑ کو کاٹنے کی اجازت نہیں. یہ ہے خانہ کعبہ اور مکہ شہر کا احترام. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اس گھر کے پاس جانے کی جس کے پاس طاقت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. جس کے پاس خانہ کعبہ تک سفر کرنے کی طاقت ہے اس کو حج کرنا, اللہ کے لیے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. اس آیت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی انسان طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے, اور اگر کوئی حج کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے وہ, اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کفر کا لفظ استعمال کیا. آج ہمیں سے بہت سارے لوگوں کے پاس دولت ہے, استطاعت ہے, حج کر سکتے ہیں, مگر ہم نے بلا وجہ کے بہانے بنا کے رکھے ہیں. بیٹی کی شادی کرنا ہے, ابھی مکان بنانا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ سارے بہانے اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلیں گے میرے بھائی. اگر حج کرنے کی استطاعت ہے تو آپ 60 اور 65 سال کا انتظار مت کیجئے, تندرستی کی حالت میں اور صحت کی حالت میں آپ حج کا فریضہ ادا کر لیجئے. یہ فرض ہے, اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور دولت دی ہے اور وہاں تک جانے کا اور سفر کرنے کا آپ کے پاس اگر کیپیسٹی ہے, طاقت ہے, تو حج آپ کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد وہ مشہور آیت آتی ہے جو اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جتنی اس سے ڈرنے کی طاقت ہے, جتنی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم اتنا اللہ سے ڈرو, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تم مرو تو اسلام کے اوپر مرو, تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اس کی تفسیر میں بعض سلف کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اس کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یوسا ویذکر فلا ینسا ویشکر فلا یکفر, کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے, اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, اس کو کبھی بھولا نہ جائے, اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے, کبھی ناشکری نہ کی جائے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق, کہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کی جائے, اللہ کی کبھی ناشکری نہ کی جائے, اور زندگی کے کسی موڑ پر انسان اللہ کو نہ بھولے. یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس کے بعد مسلمانوں کو اتحاد کا حکم دیا گیا. آج بھی بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, اتحاد ہونا چاہیے, سارے مسلک کے لوگ ایک اسٹیج پر آ جاتے ہیں. اتحاد کے جتنے نعرے لگتے ہیں سب بیکار ہیں جب تک اتحاد کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی. اللہ نے اتحاد کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اتحاد کی بنیاد بھی بتائی کہ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, تم سب اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, ترکت فیکم شیئین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا, میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے. یہی قرآن اور سنت اللہ کی رسی ہے. اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. ولا تفرقوا, اور فرقوں میں نہ بٹو, گروہوں میں نہ بٹو, ٹولیوں میں نہ بٹو, جماعتوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, تم ایک دوسرے سے ذرا سی بات پہ جنگیں کر لیا کرتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے کلمے کے اوپر تم کو ایک کر دیا. فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے, تم ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے, ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکنے والے بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, اور اے مسلمانوں یاد کرو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے, تم جہنم میں جانے والے تھے. فانقذکم منہا, اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تم کو جہنم سے بچا لیا. اللہ کا یہ احسان یاد کرو. اس نے تمہیں اتحاد جیسی دولت دی اور ایمان جیسی دولت دی, تم کو جہنم سے بچایا اور دنیا میں ایک کر دیا. لہٰذا اس اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھو. آج اس امت کے لیے سب سے بڑا کرائسس اس امت کا اختلاف ہے, اور اس مشکل دور میں بھی یہ امت اختلاف کرنے سے اور فرقہ پرستی کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے. ابھی ایک ویڈیو آیا, ایک مولوی صاحب نکاح پڑھانے گئے, دلہے سے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو. دلہے نے کلمہ پڑھ دیا. کلمہ پڑھانے کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں چلو اب کہو فلاں فلاں لوگ کافر ہیں, فلاں فلاں مسلک کے علماء کافر ہیں, فلاں فلاں مسلک کے لوگ کافر ہیں. دلہا بھڑک گیا, اس نے کہا میں کیوں کسی کو کافر کہوں. مولوی صاحب وہاں سے چلتے بنے کہ صاحب میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا, میں اس نکاح میں شامل نہیں ہوں گا. یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. جب تک آپ کسی دوسرے مسلک کی تکفیر نہ کر دیں تب تک نکاح نہیں پڑھایا جا رہا ہے. یہ اس امت کا حال ہے. اگر اس امت پر جوتے برس رہے ہیں اور یہ امت آج لات اور جوتے کھا رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ حالات کیوں ہوئے ہیں, اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ولا تفرقوا, قرآن کہہ رہا ہے فرقوں میں نہ بٹو, آؤ رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان پر متحد ہو جاؤ. یہی وہ پلیٹ فارم ہے, یہی وہ سینٹر ہے, یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ امت متحد ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ ہر دور میں امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو اصلاح کا کام کرے. جس دن اس امت کے اندر سے اصلاح کرنے والے ختم ہو گئے, برائی کو برائی کہنے والے ختم ہو گئے, نماز کے لیے آپ کو بلانے والے ختم ہو گئے, شراب سے روکنے والے ختم ہو گئے, زنا اور سود سے روکنے والے ختم ہو گئے, اس امت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے, جو اچھے کاموں کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت قرار دی ہے. جب تک امت کے اندر مصلحین رہیں گے تب تک یہ امت مفلحین میں شامل رہے گی. جب تک اصلاح کرنے والے رہیں گے تب تک یہ امت فلاح پانے والوں میں سے رہے گی. جب اصلاح کرنے والے ختم, اس امت کی ناکامی اور نامرادی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن دو طریقے کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے, سفید ہوں گے, اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے, روشن ہوں گے, اور کچھ چہرے کالے ہوں گے.
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن کے چہرے گناہوں کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے اور نفاق کی وجہ سے کالے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، تم منافق ہو گئے تھے، تم مرتد ہو گئے تھے، لہٰذا آج تمہیں بڑی ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور ترجمان القرآن جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اہل السنہ سنت پر چلنے والوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل السنہ سے مراد نام نہاد اہل سنت نہیں ہوں گے جو اپنے آپ کو سنی تو بولیں گے، سنت پر چلنے والا تو بولیں گے، مگر بدعت و خرافات کو انجام دیں گے۔ جس کا نام بھی اہل سنت ہو اور جس کا کام بھی اہل سنت ہو، وہ مراد ہے، صرف نام کے اہل سنت نہیں مراد ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اہل السنہ سنت پر جو چلنے والے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور اہل البدع بدعت پر چلنے والوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ اس کے بعد اس امت کا مقام بیان کیا گیا کہ یہ امت محمدیہ یہ ساری امتوں میں بیسٹ امت ہے، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، اور یہ ڈگری یہ مقام اس امت کو کیوں ملا، اس کا ریزن اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو، مگر یہ مقام تم کو 3 چیزوں کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر تم ان 3 چیزوں پر قائم رہے تب تو تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو، ورنہ پھر تم اس مقام کو کھو دو گے، اس ڈگری کو کھو دو گے۔ پہلی چیز تامرون بالمعروف، تم دنیا کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے آئے ہو۔ جس دور میں دنیا سود اور بیاج سے پریشان ہوگی، تم سود اور بیاج کا حلال الٹرنیٹ دینے والے بن کر کے آؤ گے۔ جس دور میں دنیا زناکاری اور بدکاری سے پریشان ہوگی، تم حیا اور پاک دامنی کا سندیش لے کر کے آؤ گے۔ جس دور میں دنیا شراب کے نشے میں دھت ہوگی، تم نشے سے بچانے کے لیے دنیا کو آگے بڑھو گے۔ تامرون بالمعروف، تم دنیا کو نیکی کا حکم دو گے۔ وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکنے والے بنو گے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی توحید پر چلنے والے ہوگے۔ تمہاری پہچان تمہاری توحید ہوگی، تمہارا سر جھکے گا تو ایک اللہ کے آگے جھکے گا، تم توحید پر قائم رہنے والے بنو گے۔ یہ 3 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اللہ کے اوپر ایمان۔ یہ 3 کام اگر ہم کریں گے تب تو ہم خیر امت ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرط قرار دیا ہے، یہ 3 کام اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ مقام ہم کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا، یہودیوں کے مختلف جرائم بیان کیے گئے، یہودیوں کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا ذکر کیا گیا۔ لیکن جب برائیوں کا ذکر اللہ نے کیا تو یہودیوں کے اندر ایک گروہ ایسا بھی تھا جو نیک تھا، ایمان والا تھا، اللہ والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا بھی ذکر کیا، فرمایا لیسوا سوا، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، انہی اہل کتاب میں، انہی یہودیوں میں، انہی عیسائیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو سجدے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ویامرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، جو برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جب ہم کسی قوم کے اوپر کوئی ریمارک کریں، کوئی کمنٹ کریں،
تو انصاف سے کام لیں. ہم سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکیں. اگر کسی کمیونٹی یا کسی قوم کے بارے میں ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اچھے لوگوں کو ہم مستثنیٰ کر لیں, ان کو الگ کر لیں. ہم برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کو شامل نہ کریں. یہ قرآن کا طریقہ ہے. اور ایک نقطہ اور پتہ چلا, اللہ نے کہا کہ اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نیکی کے کام میں آگے آگے رہتے ہیں, جو بھلائی کے کام میں آگے آگے رہتے ہیں. اور وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہی لوگ نیک ہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا, مسجد میں جو پہلے آتا ہے, جو مسجد میں پہلے آتا ہے نا, وہ سب سے آخر میں مسجد سے نکلے گا, اور جو لیٹ آتا ہے وہ پہلے نکل کے بھاگے گا. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. جو نیکی کے کام میں آگے آگے رہے گا اللہ اس کو توفیق دے گا, وہ نیکی کے اوپر قائم رہے گا. اور جو بیک بینچر بن جائے گا اور نیکی کے معاملے میں پیچھے پیچھے رہے گا نا, وہ سب سے پہلے تراویح ختم ہونے کے بعد, نماز ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ بھاگے گا. یہ تجربہ ہے. اور قرآن کی آیت اسی بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو نیکی کے کام میں آگے آگے رہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, وہی لوگ نیک ہوتے ہیں. لہٰذا اگر آپ اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں اور صالحین میں سے اگر بننا چاہتے ہیں تو نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہیے. ہماری شریعت میں بار بار ابھارا گیا ہے. دیکھیے, نماز کھڑی ہوتی ہے, مان لیجیے عشاء کی جماعت ہو رہی ہے 8:30 بجے. اب 8:30 بجے حافظ منظور صاحب نے نماز شروع کی. اب ایک بندہ آیا مسجد میں 8:25 پر. 8:25 پر وہ مسجد میں آیا, وضو وغیرہ کر کے وہ گھر سے آیا تھا. وہ آیا اور اس نے آ کر کے پہلی صف میں جگہ حاصل کی. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے 8:35 پر, 10 منٹ لیٹ آیا. اس کو جگہ ملی پیچھے 6 7ویں صف میں. صرف 10 منٹ کا ڈیفرنس ہے. ایک شخص پہلی صف میں جگہ پا رہا ہے, حافظ صاحب کے ساتھ پہلی تکبیر میں نماز پا رہا ہے, دوسرا شخص بھی نماز پا رہا ہے, لیکن 10 منٹ لیٹ آیا, اس کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی, وہ پیچھے آیا. اب ذرا انصاف سے بتاؤ, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. صرف 10 منٹ کا ڈیفرنس ہے. 10 منٹ کے ڈیفرنس نے دونوں کے ثواب میں کمی کر دی, دونوں کے مقام اور مرتبے میں فرق کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے اور تکبیر میں شامل ہونے کی کیا فضیلت ہے, تو لوگوں کو اگر قرآن اندازی کرنا پڑے, پرچی ڈالنی پڑے تو پرچی ڈالیں گے, مگر پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. اسلام نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہنے کا حکم دیتا ہے, آگے آگے پہلی صف میں رہنے کا حکم دیتا ہے, بیک بینچر بننے کا حکم نہیں دیتا ہے. اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ دشمن کی چال سے اگر بچنا ہے تو 2 چیزوں کو اپنا لو. 2 چیزوں کو اپنا لو, دشمن کی چال تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور متقی بن جاؤ, تمہارے اندر صبر پیدا ہو جائے اور تقویٰ پیدا ہو جائے, تو دشمن کی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ صبر کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے, آئیے یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. ہم لوگ صبر کا لفظ بہت سنتے ہیں کہ صاحب صبر کرو, صبر. صبر کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ صبر جو ہوتا ہے یہ 3 چیزوں کا نام ہے. صبر کہتے ہیں 3 چیزوں کو. نمبر 1, اللہ کے دین کے اوپر جمے رہنا, ڈٹے رہنا, نیکی کے کاموں پر جمے رہنا, یہ صبر ہے. معاف کیجئے گا, 1 مہینہ آپ تراویح کی نماز بھی پڑھیں, تاک راتوں میں رات بھر جاگیں, اور باقی 11 مہینے مسجد کا امام اور مسجد کا مؤذن آپ کی شکل دیکھنے کو ترس جائے, یہ صبر نہیں ہے. یہ صبر نہیں ہے. صبر تو یہ ہے کہ مسجد کے در و دیوار آپ کو 12 مہینے پہچانتے ہو, آپ نیکی کے کاموں پر ڈٹے رہیں, جمے رہیں, یہ صبر کی پہلی قسم ہے. اور صبر کی دوسری قسم, کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی, کوئی ٹریجڈی آئی, کسی کا انتقال ہوا, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی نقصان ہو گیا, اب آپ اس پر صبر کریں, اس کو اللہ کا فیصلہ مانیں, اس پر اپنی زبان سے کوئی نازیبہ بات نہ نکالیں, یہ صبر ہے. اور صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ گناہ کرنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے, گناہ کرنے کا چانس مل رہا ہے,
حالات کے تقاضے ہیں کہ آپ کے پیر پھسل جائیں، مگر آپ اپنے پیر کو بچا لیں، گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیں. یہ صبر کی تیسری قسم ہے. ان تینوں کے مکسچر کا نام صبر ہے. اللہ نے کہا دشمن کی چال سے بچنا ہے تو صبر کو اپنا لو اور تقویٰ کو اپنا لو. تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ اے ابی بن کعب، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے صحابہ ایک دوسرے کا کتنا احترام کرتے تھے اور علم کی باتیں ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے. حضرت عمر کا بھی بہت بڑا مقام ہے، حضرت ابی بن کعب کا بھی بہت اونچا مقام ہے. حضرت عمر ابی بن کعب سے کہتے ہیں بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بالکل تنگ ہو اور آپ کو اسی راستے سے جانا ہو؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے. پوچھا ایسے راستے سے کیسے گزریں گے آپ؟ کہا کہ اگر دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اسی راستے سے مجھے جانا ہے، اشمر ثیابی، تو میں اپنے کپڑوں کو تھوڑا سمیٹ لوں گا اور اپنا دامن بچا بچا کے دھیرے دھیرے چلوں گا. کہا یہی تقویٰ ہے. کہا یہی تقویٰ ہے. زندگی کی راہ میں گناہوں کے بہت سارے کانٹے آپ کو ملیں گے، شیطان کے پھیلائے ہوئے بہت سارے جال ملیں گے. ان جالوں اور ان کانٹوں کے درمیان سے اپنے ایمان کے لباس کو بچانا، اپنے دین کے لباس کو بچا کر کے چلنا، یہی تقویٰ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر اور تقویٰ اپنا لو، دشمن کی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے بعد اور آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ کو جلدی پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جلدی بازی شیطان کا کام ہے. مگر ایک چیز ایسی ہے جس میں اللہ نے جلدی کرنے کا آرڈر دیا ہے. دنیا کے ہر راستے پر اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہے، دنیا کے ہر راستے پر کیمرے لگے ہیں. یہاں 80 سے زیادہ کی اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے، یا 120 سے زیادہ اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے. مگر کائنات کا ایک راستہ ایسا بھی ہے جہاں کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے، جہاں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے. کتنی اسپیڈ میں بھاگ سکتے ہو بھاگو. یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے. یہ اللہ کی جنت کا راستہ ہے. اس راستے پر اسپیڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. میرے بندو، تم اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، جتنا جلدی تم دوڑ سکتے ہو دوڑو. اللہ کی جنت کے لیے دوڑ پڑو، بھاگ پڑو، جلدی کرو. جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو جنت تمہارے تصور سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. آج حیدرآباد کے کسی اچھے علاقے میں آپ زمین خریدنے جائیں، چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا آپ لینے جائیں، کروڑوں میں ملے گا. بڑے بڑے شہروں میں جو پوش ایریاز ہوتے ہیں، جو قیمتی ایریا ہوتا ہے، وہاں زمین کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے. ہم دنیا کی اس زمین کے ٹکڑے کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی 1 اسکوائر فٹ کا ایریا جنت کا دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. میرے بھائیوں، اگر محنت کرنا ہے، اگر اسٹرگل کرنا ہے، اگر کوشش کرنا ہے، اگر کمپٹیشن کرنا ہے، اگر ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، تو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے مقابلہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم سر بلند رہو گے. تمہیں کمزور پڑنے کی، تمہیں نیچا اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مضبوط ایمان والے ہو تو. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، تم کمزور نہ پڑو، تم پست نہ ہو جاؤ، تم ہمت نہ ہارو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. دنیا کی تاریخ میں بہت طریقے کے حالات تمہارے اوپر آئیں گے. ہو سکتا ہے کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ پلڑا تمہارا جھک جائے، لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو آخر میں انجام تمہارا ہی بہتر ہونے والا ہے. تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی مقام اونچا رہے گا. شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ.
اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب دیتا ہے، مگر دنیا کے ثواب اور آخرت کے ثواب میں بہت فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بہترین بدلہ دیتا ہے، آخرت میں حسین بدلہ دیتا ہے۔ آخرت کے لیے اللہ نے حسن کا لفظ استعمال کیا، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی بدصورت ہے، دنیا کی جتنی خوبصورتی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی عورتوں کو دیکھ لیجیے آپ، دنیا کے مال کو دیکھ لیجئے، دنیا کی رونق کو دیکھ لیجئے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے آخرت کے ثواب کو حسن ثواب الاخرہ کہا، آخرت کا ثواب حسین ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا اور آپ کو میٹھی زبان والا بنایا۔ اگر آپ سخت زبان والے ہوتے اور سخت مزاج والے ہوتے تو یہ آپ کے صحابہ جو آپ کے اوپر جان چھڑکتے ہیں یہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے اور بد زبان ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ کا مشن جتنا بھی اچھا ہو، آپ کا پیغام جتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر آپ کا مزاج نرم نہیں ہے اور آپ کی زبان صحیح نہیں ہے تو لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ آج اس پر بھی ہمارے نوجوانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دعوت صحیح دعوت ہے، قرآن و حدیث کی دعوت ہے، مگر ہمارا وے آف پریزنٹیشن کیسا ہے، ہمارا پیش کرنے کا طریقہ کیسا ہے۔ آپ ٹیچر نہیں ہیں، آپ لاٹھی لے کے لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلا سکتے۔ آپ سیدھے سیدھے لوگوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے تعلقات رکھنے کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں، کیسے دعوت دیں گے بھائی آپ؟ اگر آپ کو لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے توحید کی، تو لوگوں سے تعلقات بنانا پڑے گا میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، عقیدے کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، توحید کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، مگر ہمارا مزاج نرم ہونا چاہیے، ہماری زبان میٹھی ہونی چاہیے۔ ہم گالی سے بات کریں، ہم بدتمیزی سے بات کریں، ہم سامنے والے کو سیدھے سیدھے کافر اور مشرک بولیں اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ سامنے والا ہماری بات مان لے۔ یا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ بد زبان ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ بھائی فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں نا گزرا ہے تاریخ میں، کتنا بڑا ظالم تھا فرعون۔ فرعون جیسے ظالم کے پاس بھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ، اے ہارون، تم جب فرعون سے بات کرنا تو میٹھی بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر جائے یا ڈر جائے۔ تو سامنے والے کو سمجھانا ہے تو آپ کا انداز نرم ہونا چاہیے، یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے بعد شہداء کا مقام بیان کیا گیا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کا کیا مقام ہے۔ ہمارے بارے میں یہ غلط فہمی بھی پھیلائی گئی، صاحب یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ بزرگوں کو ماننے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم سارے اولیاء کو مانتے ہیں، ہم سارے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ بزرگوں کو ماننا الگ ہے اور بزرگوں سے مانگنا الگ ہے۔ ہم مانگتے نہیں ہیں ان سے، ہم احترام کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے آئے، اور قرآن کی اس آیت پر ہمارا ایمان ہے جو شہداء کا مقام بیان کرتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو۔ وہ عام لوگوں کی طرح ان کی موت نہیں ہوئی ہے۔ عام لوگ تو اپنے بستروں پر مرتے ہیں، اپنی موت مرتے ہیں، انہوں نے تو اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی ہے، ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اب زندہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، اور زندہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی طرح زندہ ہیں۔ وہ زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے پاس زندہ ہے،
اور اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں. اور اسی بات کو سورہ بقرہ میں کہا گیا بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے. اب شہداء زندہ کیسے ہیں؟ صحیح بخاری کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی شہداء کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر, شہداء کی روحیں ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں. سبز رنگ کے ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں, اور وہ پرندے دن بھر جنت کی سیر کرتے ہیں اور شام کو عرش کے نیچے کچھ قندیلیں لٹکتی رہتی ہیں, اسی قندیل کے اندر جا کر کے وہ رات گزارتے ہیں. یہ شہداء کا مقام ہے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو شہداء کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں سیر کرنے کی آزادی دی ہے, ہم جنت میں جہاں چاہے جا سکتے ہیں, اس سے بڑھ کر کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ پھر پوچھتا ہے کہ کچھ اور چاہیے تو بتاؤ. شہداء وہی جواب دیتے کہ اے اللہ ہمیں اور کیا چاہیے. جب 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو تیسری مرتبہ شہداء کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح ہمارے جسم میں دوبارہ ڈال دی جائے, ہماری روح ہمارے جسم میں دوبارہ ڈال دی جائے اور ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور ہم دوبارہ تیری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں. یہ ہماری خواہش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مرنے کے بعد اب دوبارہ دنیا میں کوئی آنے والا نہیں ہے, ان کی یہ وش اور یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی, اس لیے اللہ ان کو اسی حال پہ چھوڑ دے گا. تو جب تک قیامت نہیں آ جائے گی تب تک شہداء کی روحیں جنت میں پرندوں کی شکل میں سیر کرتی رہیں گی. یہ ان کی زندگی ہے. اللہ کہہ رہے انہیں مردہ مت کہو, وہ اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں. اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے. نساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں. قرآن کریم کی یہ سورت عورتوں کے نام پر ہے. یعنی جس زمانے میں عورت کی یہ حیثیت تھی کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی, اس دور میں اللہ تعالیٰ قرآن کی سورت نازل کر رہا ہے. اور قرآن کی اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ النساء. اللہ اس سورت کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے عورتوں کے لیے کہ اے عورتوں تمہارا مقام میری نظر میں یہ ہے کہ میرے کلام کی ایک سورت تمہارے نام سے ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء. یہ عورتوں کے نام پر یہ سورت ہے, اور اس سورت میں زیادہ تر عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے. اور اس سورت کی جو پہلی آیت ہے بڑی مشہور آیت ہے, ہم لوگ خطبے میں بھی سنتے رہتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا. یہ دنیا صرف آدم سے نہیں چلی ہے, یہ انسانی نسل صرف آدم سے نہیں چلی ہے. جب تک حوا پیدا نہیں ہو گئی آدم بھی ادھورے تھے, آدم بھی انکمپلیٹ تھے. آدم کی زندگی کا سکون بن کر کے آئی حوا, اور جب آدم اور حوا آئے فبس فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. جب آدم کی بیوی حوا پیدا ہوئی, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا. یہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی پہلی آیت عورت کی ویلو اور عورت کا مقام بیان کر رہی ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر انصاف کرنے کی طاقت رکھتے ہو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو تم 2 شادی کر سکتے ہو, 3 کر سکتے ہو, 4 کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی پر گزارا کر لو, ایک ہی کافی ہے تمہارے لیے. اس پر بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے, صاحب اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت کیوں دی گئی؟ بہت ساری حکمتیں ہیں. ہر دور میں جنگوں کے اندر مردوں کا قتل ہوا ہے, مرد ختم ہوئے ہیں, ایک بڑی تعداد میں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. ان عورتوں کو یا تو آزاد چھوڑ دیا جائے, وہ زنا کاری کریں, بدکاری کریں, یا پھر ایسا آپشن رکھا جائے کہ ایک مرد کے نکاح میں 1 سے زیادہ عورتیں آئیں. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے, 1 سے زیادہ شادی کی. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورت بانجھ ہے اور نسل انسانی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے, اور مرد کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, وہ 1 سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری مجبوریاں رکھی ہیں عورتوں کے اندر
کہ کچھ مہینے کے ایام ایسے ہیں, کچھ زندگی کے ایام ایسے ہیں کہ مرد ان کے قریب نہیں جا سکتا, شوہر ان کے قریب نہیں جا سکتا, تو ان مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نکاح کی اجازت دی ہے تاکہ مرد و عورت کی خواہشات کا بیلنس بنا رہے اور معاشرے میں بدکاری اور زناکاری کے لیے کوئی جگہ باقی نہ بچے. آج شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے تعلقات غیر عورتوں سے اور غیر مردوں سے بہت زیادہ ہے. اس کو کیا بولتے ہیں, آفٹر میرج جو ریلیشنز ہوتے ہیں, اس طریقے کے جو ناجائز تعلقات آج سماج میں بہت ہو رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس طریقے کے واقعات اور اس طریقے کے حالات کو لوگ گوارا کر لیتے ہیں, لیکن ایک سے زیادہ شادی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بالکل فل اسٹاپ لگ جاتا ہے اور لوگ اس کو گناہ سمجھنے لگتے ہیں. جہاں حالات ہوں اور مرد, یہاں اللہ نے شرط لگائی کہ اگر انصاف کر سکتا ہے دونوں بیویوں کے ساتھ, ایک محبت میں تو عدل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی خود اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ, میں نے اپنی بیویوں کے درمیان باری بانٹ دی, میں نے تمام حق اور حصہ بانٹ دیا, لیکن جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس چیز پر تو میری پکڑ مت کرنا. تو دل کی محبت, بھئی اولاد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کسی ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے, لیکن ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے, برا حق سب کو برابر دینا ہے. محبت کسی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے, تو ایک سے زیادہ اگر کسی کی بیویاں ہیں تو محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, حقوق میں کمی بیشی نہیں چلے گی. اور اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادی کی اور اس نے کسی ایک بیوی کے ساتھ ناانصافی کی, بڑا سخت عذاب ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا جو حصہ ہوگا اس کے بدن کا وہ جھکا ہوا ہوگا, اس کا ایک طرف کا بدن جو ہے بالکل عجیب و غریب شکل کا ہوگا, اور دور سے ہی پہچان لیا جائے گا کہ یہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہے. اس کے بعد چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کی لسٹ بتائی گئی, کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. سب سے پہلے تو کہا گیا کہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں کر سکتے. عرب میں یہ بھی کرتے تھے صاحب, اپنے باپ کی بیوی سے, اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے, اپنی اسٹیپ مدر سے نکاح کر لیتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, اپنے باپ کی منکوحہ سے, اپنے باپ کی بیوی سے تم ہرگز ہرگز نکاح نہ کرو. انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا, یہ بہت گندا کام ہے, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. اس کے بعد اب اللہ نے لسٹ بیان کی کہ کن کن عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, اور جن عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ان عورتوں کو آپ سے پردہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں. ماں حرام ہے, ماں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ماں سے نہیں کر سکتے تو ماں کی ماں سے بھی نہیں کر سکتے. ماں سے نہیں کر سکتے تو دادی سے بھی نہیں کر سکتے, نانی سے بھی نہیں کر سکتے. اوپر چلے جائیے, ماں, ماں کی ماں, باپ کی ماں, ان میں سے کسی سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے. وہ بناتکم, بیٹی سے آپ شادی نہیں کر سکتے, بیٹی حرام ہے آپ کے لیے. جب بیٹی حرام ہے تو بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے, یعنی نواسی بھی حرام ہے, اور بیٹے کی بیٹی بھی حرام ہے, پوتی بھی حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں. وہ اخواتکم, اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں, چاہے وہ سگی بہن ہو چاہے وہ سوتیلی بہن ہو. یعنی ماں اور باپ دونوں ایک ہیں تب بھی وہ بہن ہیں, اور ایک ماں ہے باپ الگ الگ ہیں تب بھی بہن ہیں, اور ماں الگ الگ ہے باپ ایک ہے تب بھی بہن ہے. بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, بہن حرام ہے. اس کے بعد فرمایا وعماتکم, تمہاری پھوپھی تمہارے لیے حرام ہے. پھوپھی مطلب باپ کی بہن. وخالاتکم, تمہاری خالہ تمہارے اوپر حرام ہے. وبنات الاخی, اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اپنے چچا کے لیے حرام ہے. وبنات الاختی, اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجی اپنے ماموں کے لیے حرام ہے. یہ 7 رشتے ہیں, ماں حرام ہے, بیٹی, بہن, پھوپھی, خالہ, بھتیجی, بھانجی. یہ 7 رشتے نسب کے ہیں جو حرام ہیں. حرام مطلب ان سے نکاح نہیں کر سکتے, اور ان عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, اور جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے جو تمہاری رضائی ماں ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, اور جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں, جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے, اب اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ سب آپ کے رضائی بھائی بہن ہیں.
اس عورت کی جتنی بچیاں ہیں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ آپ کی رضائی بہن ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی رضاعت کے رشتے سے آپ کی جو خالہ ہے، جیسے سگی خالہ حرام ہے، رضائی خالہ بھی حرام ہے۔ جیسے سگی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، رضائی پھوپھی سے نہیں کر سکتے، سگی بھتیجی سے نہیں کر سکتے، رضائی بھتیجی سے نہیں کر سکتے، سگی بھانجی سے نہیں کر سکتے، رضائی بھانجی سے بھی نہیں کر سکتے۔ تو دودھ پینے کے وجہ سے جو رشتہ وجود میں آتا ہے اس کو رضائی رشتہ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ رضائی ماں بھی تمہارے اوپر حرام ہے، رضائی بہن بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو 7 رشتے ہو گئے نسب کے اور 7 رشتے ہو گئے رضاعت کے۔ اب اس کے بعد 4 رشتے ہیں سسرالی رشتے۔ فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تم اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي غُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر تم نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے ساتھ ساتھ اس عورت سے تمہاری ملاقات بھی ہوئی تو اس کی ربیبہ سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ربیبہ مطلب جس کو وہ لے کر کے آئی ہے۔ وہ مان لو آپ نے کسی بیوہ سے نکاح کیا، کسی مطلقہ سے نکاح کیا، اب پہلے شوہر کی بیٹی کو جو وہ لے کر کے آئی ہے وہ ربیبہ آپ کی ہو گئی، آپ کے ہاں وہ پرورش پائے گی، آپ کی ربیبہ ہو گئی۔ تو اگر اس عورت سے آپ نے نکاح بھی کر لیا اور ملاقات بھی کر لیا تو اب آپ اس کی ربیبہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر صرف نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد طلاق ہو گئی یا بیوی کا انتقال ہو گیا اور آپ اس سے ملاقات آپ نے نہیں کی ہے، تب اس صورت میں، اس سچویشن میں اس ربیبہ سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اسی طریقے سے اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے آپ، جو تمہارے صلب سے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ایڈاپٹ کر لیا، کسی بچے کو آپ نے ایڈاپٹ کر لیا، تو جس کو ایڈاپٹ آپ نے کیا ہے اس کی بیوی بظاہر دنیاوی اعتبار سے آپ کی بہو کہلائے گی، مگر شرعی اعتبار سے وہ آپ کی بہو نہیں ہے۔ اگر آپ کا وہ ایڈاپٹ کیا ہوا بچہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا انتقال کر جاتا ہے تو اس عورت سے آپ کا نکاح جائز ہے، وہ آپ کی بہو نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، جو تمہاری صلب سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی بیوی سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتے بیوی کے رہتے ہوئے۔ ایسے کیس بھی آئے ہیں ہمارے سامنے کہ صاحب سالی سے جو ہے نکاح کر لیا، بیوی سے شادی کی، سسرال میں آنا جانا ہوا، سالی پسند آ گئی، سالی سے نکاح کر لیا۔ حرام ہے، بیوی آپ کے نکاح میں جب تک ہے آپ سالی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور سالیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے جیجا سے تھوڑا ڈسٹینس بنا کے رکھیں۔ یہ ہمارے ہاں جیجا سالی کے رشتے میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے، صاحب ہمارے تو جیجا ہیں، ہمارے تو کیا بولتے ہیں میاں بھائی ہیں، دلہا بھائی ہیں، کیا کیا لوگ بولتے ہیں۔ یہ دلہا بھائی کہہ دینے سے اور میاں بھائی کہہ دینے سے یا بھائی جان کہہ دینے سے کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا ہے۔ جیجا اپنی سالی کے لیے غیر محرم ہے اور اس کو پردہ کرنا چاہیے، سالی کو اپنے جیجا سے اس کے ساتھ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب تک بیوی نکاح میں ہے اس کی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب تک بیوی نکاح میں ہے اس کی بھتیجی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی پھوپھی اور بھتیجی دونوں ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی، اور خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ٹوٹل 7 نسب کے رشتے، 7 رضاعت کے رشتے اور 4 سسرالی رشتے، یہ ٹوٹل 7 7 14 4 18 رشتے اللہ نے بیان کیے کہ ان رشتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے الا ما قد سلف، اب تک جو ہوا، اب آئندہ آپ کو ان میں سے کسی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اب تک جو ہوا اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، آئندہ اس میں سے کسی رشتہ دار سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو اکثر یہ سوال آتا ہے، مولوی صاحب عدت میں کس سے پردہ کرنا، مولوی صاحب داماد سے پردہ کرنا کہ نہیں کرنا، مولوی صاحب بھتیجے سے پردہ کرنا کہ نہیں کرنا۔ مولوی صاحب کیا جواب دیں گے بھائی؟ بھتیجے اور بھانجے یا جتنے رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرنا ہے عام حالات میں بھی نہیں کرنا ہے اور عدت میں بھی نہیں کرنا ہے، اور جن رشتہ داروں سے پردہ کرنا ہے عام حالات میں بھی کرنا ہے اور عدت میں بھی کرنا ہے۔ عدت میں کوئی اسپیشل پردہ تھوڑی ہے، ہمارے یہاں پردہ کب اپنایا جاتا ہے؟ عدت میں۔ اور بعض جگہوں پر تو اتنی جہالت دیکھی میں نے کہ عدت میں جو عورتیں ہوتی ہیں تو وہ رشتہ دار جو ان کے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، داماد کو بھی آنے نہیں دیا جاتا، ارے نہیں عدت میں ہے
جبکہ داماد ساس کے لیے محرم ہے. اسی طریقے سے بھانجا اور بھتیجا محرم ہے. محرم رشتہ داروں کو عدت میں اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی سے ملنے نہیں دیا جاتا. تو یہ جہالت ہے. عدت میں کوئی اسپیشل پردہ نہیں ہے. جو پردہ عام حالات میں ہے وہی عدت میں بھی ہے. تو یہ قرآن کریم کے 4 پارے کی منتخب آیات کی تفسیر تھی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.